بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ٹروتھس۔ میرا نام محمد وارث ہے۔ دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیکس دنیا میں پائے جانے والے ایسے ٹولز ہیں جن کی مدد سے آپ ایک ایسے انسان کو کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور لوگوں کو یہ جاننے میں کہ یہ کوئی اصل انسان ہے یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کریٹ کیا گیا ہے بہت مشکل ہوگی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام انسان اس فرق کو معلوم ہی نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جن سیلیبریٹیز کو آپ فالو کرتے ہوں، جن کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہو، وہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہ کرتے ہوں، اور اس قسم کی یوٹیوبر بھی آج ایک دنیا میں موجود ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے جا رہا ہوں۔ اس یوٹیوبر لڑکی کا نام ہے روئی۔ یہ کورین حسینہ ہے جو کہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، ایسا چہرہ کوئی دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا، لیکن یوٹیوب پر لوگ اس کے مداح ہیں، لوگ اس کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اس کی اداؤں پر جان نچھاور کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اور اس کے چینل کو بھی آج لاکھوں لوگوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیپ فیکس اور اس لڑکی کے متعلق آپ کو میں ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اس کے فائدے نقصانات کیا ہیں، اور فیوچر میں اس سب سے ہماری دنیا کیسے متاثر ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو بنا کوئی وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں پائے جانے والی تمام مخلوقات میں سے انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کر رکھی ہے، اور انسان اس صلاحیت سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی بھی کرتا جا رہا ہے۔ اسی صلاحیت کے باعث انسان نے کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور موبائل فون جیسی ایجادات بھی کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے۔ لیکن اس سب ایجادات کے باوجود بھی انسان کی تحقیقی ہوس ختم نہیں ہو پا رہی، اور میرے خیال سے اس کی تحقیقی ہوس کبھی ختم ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ اسی تحقیقی ہوس میں مبتلا انسان آج اتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہ اپنے جیسی سوچ سمجھ رکھنے والی مشین بنانے کو تیار بیٹھا ہے، جو کہ پوری طرح سے انسانوں کی طرح سوچنے، سمجھنے اور کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کمپیوٹر کو اس طرح تیار کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کی طرح سوچ سکے، کام کر سکے، تو اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے۔ انسان اس تحقیق میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کردار کی ایک ایسی مثال دنیا میں موجود ہے جس کے بارے میں سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی کردار ہے جو بظاہر طور پر روئی کے نام سے ایک چینل چلاتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ ذرا اس خوبصورت لڑکی کو دیکھیں جو اپنی مستی میں گم ہے، درختوں کے پیچھے سے جھانکتی ہے، آبشاروں کی طرح بہتی ہے۔ یہ کورین حسینہ ایک یوٹیوبر گرل ہے۔ اگر آپ اس کے چینل روئی کوری پر کلک کریں تو کور پیج میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک حقیقی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک ورچوئل گرل ہے۔ اگر اس کی انٹروڈکٹری ویڈیو کو دیکھا جائے تو یہ صاف طور پر یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایک ورچوئل پرسنالٹی ہے، اور ہماری ملاقات صرف یوٹیوب چینل پر ہی ہو سکتی ہے۔ حقیقت میں آپ سے نہیں مل سکتی، اور نہ ہی آپ حقیقت میں مجھے دیکھ پائیں گے، یعنی کہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ سوشل میڈیا پر اپنی نوعیت کا ایک منفرد قسم کا چینل ہے۔ آپ اس کی ویڈیو کو جس اینگل سے بھی دیکھ لیں، آپ یہ جج ہی نہیں کر سکتے کہ یہ چہرہ در حقیقت ہے یا پھر نہیں۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیکس کا وہ لیول ہے جہاں عقل انسانی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو دھوکہ کھانے سے نہیں بچا سکتی۔ دوستو، اگر ہم ایسے چہرے کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے، تو ایسے چہروں کو کریٹ کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی جو کہ دنیا میں پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی ہونا شروع ہو گیا تو اس دنیا کا نظام کافی حد تک متاثر ہو جائے گا، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی سیلیبریٹی کو، کسی بھی پولیٹیشین کو بدنام کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو فیک فیم بھی دلا سکتے ہیں، جو کہ فیوچر میں کافی حد تک نقصان دہ ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر کچھ ماہ قبل براک اوباما کی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی، مگر حقیقت میں یہ بیان یا یہ ویڈیو براک اوباما کی تھی نہیں، بلکہ یہ ڈیپ فیک سے بنائی گئی تھی۔ دوستو، جہاں پر جس چیز کے نقصانات ہوتے ہیں وہیں پر ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ہم کیوں نہ ڈیپ فیکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فائدے کے طور پر استعمال کریں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کسی انسان کا چہرہ بنا سکتے ہیں، کسی انسان کو ڈی فیم کر سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو ناظرین کرام، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال کا وین، ان کی ڈیپ فیکس بنا کر پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں نہیں تو کم از کم مسلمانوں کا ضمیر تو اس سے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس ٹیکنالوجی میں مزید ترقی کر لی جاتی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان اس وین میں
काफ़ी ज़्यादा तरक्की करें तो अल्लामा इकबाल की डी फेक्स और कायद आज़म की डी फेक्स हमें पीटीवी पर या फिर यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। नाज़रीन किराम, ज़रा सोचे तो सही कि वो मंजर कैसा होगा कि रियल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अल्लामा इकबाल आपको खुद एड्रेस कर रहे हैं और आपको पाकिस्तान बनाने का मकसद बता रहे हैं, तो आपका जज्बा कहाँ तक पहुँच जाएगा। मेरे ख्याल से इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। और इसी तरह की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें अर्तुगरुल ड्रामे में भी मिलती है। नाज़रीन किराम, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने जो कि अर्तुगरुल देखते हैं इब्ने अरबी की बातों को सुना हो, इब्ने अरबी की बातों पर अमल करने की भी कोशिश की हो, लेकिन जो इब्ने अरबी आपने अर्तुगरुल में देखा उसकी बातें आपको ज़्यादा असर करेंगी, क्योंकि वो इब्ने अरबी आपके सामने आकर आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें गूगल मैप यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल कंपनीज में भी देखने को मिल रही हैं। दुनिया में पाए जाने वाली तमाम ड्राइवरलेस कार्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करती हैं, जो कि आपको एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक बिना किसी एक्सीडेंट के ले भी जाती हैं। खैर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। आपको इस वीडियो में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन सी बात अच्छी और कौन सी बात बुरी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।